حضرت ہمارا وقت ہوا ہے دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے کی، شبے کا ازالہ، جس میں مذہبی و دینی شبوک و شبہات کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ہمارا آج کا ٹاپک بہت کرنٹ آپ نے چوز کیا ہے، جو امریکن الیکشن کے بارے میں ہے۔ تو آئیے اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ تمام لوگ دلچسپی سے اس بات کو سنیں گے، تو فرمائیے آپ کا کیا کہنا ہے یہ امریکن الیکشن کے سلسلے میں؟ ظاہر ہے کہ آج کی دنیا کے اندر جو ہے وہ جمہوریت کے حوالے سے الیکشن ہی کے ذریعے سے انتخاب کیا جاتا ہے کسی بھی لیڈر کا۔ اور امریکہ کے اندر آپ کو پتا، میں تو یہ کہا کرتا ہوں امریکہ کا صدر یوں سمجھے پوری دنیا کا صدر ہے، کہ امریکہ کا لیڈر پوری دنیا کا لیڈر اس وقت، کیونکہ امریکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیاوی وجاہت عطا کی ہے اور اس کو سپر پاور بنایا ہے، لہٰذا اس کی جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی جو سیٹ ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کو ضرور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور یہاں کے لوگ جن کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ یہاں اس کے اندر ووٹ دے کر جو ہے وہ ایک اچھے صدر کا انتخاب کریں۔ وہ اچھے صدر کا انتخاب ہوا ہے کہ پوری دنیا کے امن و امان کی بحالی کے لیے ہوا ہے کہ ایک فیصلہ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر ایسا صدر آیا کہ جو پوری دنیا کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہے، اور خود امریکہ اور امریکہ کے اندر رہنے والوں کے لیے امن و سلامتی کا باعث ہے، تو آپ کا ووٹ جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ لہذا ضرور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور جو وہ بہتر سے بہتر شخص کو، ظاہر ہے کہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹجی ہر بندے کی، ہر امیدوار کے ہمارے سامنے ہوتی ہے، لہذا جس کی اسٹریٹجی بہترین اسٹریٹجی ہے ملک کے لیے، ملک کے رہنے والوں کے لیے، خاص طور پہ ایز اے مسلم ہمیں اسلام اور مسلمانوں کے اقدار کو دیکھنا ہے، تو اسلامی اقدار کا محافظ ہو، مسلمانوں کے لیے وہ تحفظ کا باعث ہو، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے امن و سلامتی کا ذریعہ بنتا ہو، تو ایسے شخص کو ضرور ووٹ دیں، اور اس کی ووٹنگ کے اندر جو ہے ان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے، اور اس کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ کسی کو ووٹ دیں اور وہ صدر چن لیا جائے، اور پھر وہ صدر دنیا میں غلط کام کر دے، تو کیا اس وجہ سے ان کو کچھ گناہ مل سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی صدر منتخب ہوا اور اس نے غلط کام کیا؟ یہ تو بڑا دلچسپ سوال کیا۔ تو اگر یہ بات ہے تو اصل میں ووٹ کی حیثیت تو ایک گواہ کی ہے، ایک شہادت کی ہے، جہاں مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ یہ اس کی حیثیت ایک شہادت کی ہے، گواہی کی ہے، وٹنس کی ہے۔ تو اگر یہ بات ہے تو نکاح کے گواہ، جو نکاح کے گواہ بنتے ہیں، نکاح ہو گیا، اب اگر شوہر بیوی پہ ظلم کرے گا تو گواہوں کے سر پہ جانا چاہیے، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ گواہ تو کہتے ہیں ہم نے نکاح کروا دیا، آپ کا گواہی دی، اب آپ جانے، آپ کا کام جانے، اور شریعت بھی نہیں کہتی کہ وہ شوہر کے ظلم و ستم یا عورت کی کسی قسم کی خیانت کا جو وبال گواہوں پہ جائے گا، کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ نے اپنا حق ووٹ دے دیا، آپ نے ظاہری اسٹریٹجی دیکھ کے یار بندہ صحیح ہے اور آپ نے ووٹ دے دیا، اب آگے جو کچھ کرتا ہے، اگر اس سے ایسے کچھ احوال پیش آ گئے جو ظلم و ستم کا باعث ہے، دنیا کے اندر بدامنی اور جنگ و جدال کا باعث ہے، تو جنہوں نے ووٹ دیا اس کی گردن پہ اس کا کوئی وبال نہیں ہے، اسی شخص کی گردن میں وبال ہوگا، کیونکہ یہ تو ایک گواہ تھا، اسے وٹنس کیا اور ووٹ کیا اور صدر بن گیا، اب آگے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اچھا، میرا ایک سوال اور ہے جو شاید آپ جواب دینا چاہیں یا نہیں، لیکن میں پوچھوں گا ضرور، اور وہ یہ کہ آپ کے خیال میں کس کو ووٹ دینا چاہیے؟ دو کینڈیڈیٹ ہیں امریکہ میں اس وقت، تو دونوں میں سے آپ کے خیال میں کس کو ووٹ دینا چاہیے؟ اچھا، اسپیسیفک تو کسی کا نام لینا میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں نہیں کسی کی ذمہ داری لے سکتا، لیکن نصیحت میں یہ کروں گا کہ اصل میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ دیکھا جائے کہ جو بندہ ووٹنگ کے لیے کھڑا امیدوار، تو وہ ایجنڈا اس کا کیا ہے، جس کا ایجنڈا ملک کے لیے، ملک کی قوم کے لیے مفید ہے، اور خاص طور پر ایز اے مسلم ہم سوچیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے تحفظ کا باعث ہے، اسلامی اقدار کا وہ احترام کرتا ہے، تو ضرور ایسے شخص کو ووٹ دینا چاہیے تاکہ کل کو اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے امریکہ جیسے ملک کے اندر کوئی مشکلات پیش نہ آئیں۔ اور پھر میں جیسے بتایا کہ یہاں کا صدر، اس کا مطلب اس کا امپیکٹ پوری دنیا میں پڑنا ہے، لہٰذا آپ ایسا بندہ چوز کریں کہ جو پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کا آپ کو پہلے سے تجربہ بھی ہو کہ پوری دنیا کے اندر پالیسیز اس کی کیا چلی ہیں، یا اس کی کوئی ہسٹری ہے یا نہیں ہے، اور یہاں کے حوالے سے وہ کیا کہتا ہے، تو جو بیسٹ آپ کو لگے کہ جو اسلام مسلمانوں کے حوالے سے، ملک کے حوالے سے بیسٹ ہے، آپ اس کو چوز کریں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپرد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راہ نکالنے والا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا۔